آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ موضوع پر بات کرنے والے ہیں، جی یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تفصیلات یعنی علم سیرت، اس کا ارتقاء کیسے ہوا، یہ ہم تک پہنچا کیسے؟ بالکل، اور یہ سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ یہ معلومات، یہ علم ہم تک کن مراحل سے گزر کر پہنچا ہے۔ بنیادی ماخذ تو ظاہر ہے قرآن پاک اور حدیث نبوی ہیں، ان کی تو اپنی جگہ اہمیت ہے ہی۔ یقیناً قرآن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی لکھا جا رہا تھا، محفوظ ہو رہا تھا، تو وہ تو سمجھے پہلا سب سے مستند ذریعہ ہے۔ اور احادیث بھی۔ لیکن ان کے علاوہ صحابہ کرام، پھر تابعین، تبا تابعین، ان سب نے کیسے اس علم کو جمع کیا، پرکھا اور آگے بڑھایا، آج ہم اسی سفر کو دیکھیں گے۔ جی ہاں، یہ ایک پورا عمل ہے، ایک پورا پروسیس ہے۔ صحابہ کرام نے جس محبت اور آپ کہہ لیں ذمہ داری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو، آپ کے کاموں کو یاد رکھا، وہ بنیاد ہے۔ اچھا، وہ جو عربوں میں اپنی تاریخ یاد رکھنے کا رواج تھا، ایام العرب جسے کہتے ہیں، کیا اس کا بھی کوئی اثر تھا اس میں؟ ہاں، ایک پس منظر تو تھا اس کا۔ وہ اپنی قبائلی تاریخ، جنگیں، وہ سب یاد رکھتے تھے۔ لیکن صحابہ کا مقصد وہ صرف تاریخ نویسی نہیں تھا، ان کا مقصد دین تھا۔ بالکل، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کی پیروی۔ انہوں نے جو دیکھا، سنا، اسے امانت سمجھ کر محفوظ کیا۔ یہ تھا پہلا مرحلہ، معلومات کا جمع ہونا۔ تو یہ شروع میں بکھرا ہوا تھا علم، مطلب کچھ زبانی یاد، کچھ لکھا ہوا؟ جی، دونوں طرح سے تھا۔ زبانی روایت تو بہت مضبوط تھی، لیکن ساتھ ساتھ لکھا بھی جا رہا تھا۔ ذاتی یادداشتیں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط، معاہدے، یہ چیزیں لکھی جاتی تھیں۔ تو یہ کب تک چلتا رہا، یہ پہلا مرحلہ؟ یہ سمجھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کر آخری صحابی کے وصال تک، یعنی تقریباً پہلی صدی ہجری کے آخر تک۔ اچھا، پھر اسے منظم کرنے کا کام کب اور کیسے شروع ہوا؟ وہ پھر دوسرا مرحلہ آیا، جسے تدوین کہتے ہیں، یعنی جمع کرنا اور ترتیب دینا۔ یہ زیادہ تر تابعین یعنی صحابہ کے شاگردوں اور پھر ان کے شاگردوں، تبا تابعین کے دور میں ہوا۔ اس میں کوئی خاص نام جنہوں نے شروع میں یہ کام کیا ہو؟ جی، جیسے حضرت عروہ بن زبیر کا نام بہت اہم ہے۔ وہ اپنی خالہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جو خود علم کا سمندر تھیں، ان سے بہت کثرت سے واقعات پوچھتے تھے اور آگے بیان کرتے تھے۔ اور امام زہری کا نام بھی بہت آتا ہے اس سلسلے میں۔ امام ابن شہاب الزہری، ان کا کردار تو بہت ہی مرکزی ہے۔ انہوں نے نہ صرف حضرت عروہ اور دوسرے تابعین سے ملی ہوئی معلومات کو اکٹھا کیا، بلکہ ایک طرح سے حکومتی سرپرستی میں اس کام کو باقاعدہ منظم کیا۔ یعنی یہ پہلی کوشش تھی کہ بکھری ہوئی چیزوں کو ایک جگہ لایا جائے۔ جی، ایک شعوری کوشش تھی کہ ان روایات کو جمع کیا جائے، ان کو پرکھا جائے، ان کی درجہ بندی کی جائے۔ یہ وہ وقت ہے جب سیرت ایک منظم علم کی شکل اختیار کرنا شروع ہوئی۔ زبردست، تو مواد جمع ہو گیا، ترتیب بھی لگ گئی، اب اگلا قدم کیا تھا؟ کتابیں لکھنا؟ بالکل، تیسرا مرحلہ تھا تصنیف اور تالیف کا، یعنی باقاعدہ کتابوں کی شکل دینا، اور اس میں سب سے مشہور نام محمد ابن اسحاق کا ہے۔ ابن اسحاق؟ جی، سنا ہے نام۔ انہوں نے پہلی بار کوشش کی کہ سیرت کے تمام پہلوؤں کو، مکی زندگی، مدنی زندگی، غزوات، سب کو ایک جگہ جمع کر کے ایک جامع کتاب، کتاب المغازی و سیر لکھیں۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ اس نے ایک پوری تصویر دے دی ہے نا؟ جی ہاں، ایک مربوط تاریخی بیانیہ بنا دیا۔ پھر بعد میں ابن ہشام نے اسی کتاب کی تہذیب کی، کچھ چیزیں نکالیں، کچھ وضاحتیں کی، جو آج ہمارے پاس سیرت ابن ہشام کے نام سے موجود ہے اور بہت مشہور ہے۔ اچھا، تو ابن اسحاق اور ابن ہشام کے بعد یہ کام رک گیا یا چلتا رہا؟ نہیں، رکا نہیں، بلکہ اور پھیلا۔ بعد کے علماء نے پھر اور کام کیا۔ حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں جو سیرت سے متعلق مواد بکھرا ہوا تھا، اس کو جمع کر کے اور بڑی کتابیں لکھی گئیں۔ اسے استحاب کا دور کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر شاید خاص موضوعات پر بھی لکھا گیا۔ جی بالکل، ایک دور وہ بھی آیا جب سیرت کے مخصوص پہلوؤں پر الگ سے کتابیں لکھی گئیں، جسے تخصیص کہتے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل پر، آپ کے اخلاق و عادات پر، یا آپ کی نبوت کے دلائل پر الگ سے کام ہوا۔ اور ایک ذکر آپ نے شروع میں کیا تھا مستشرقین کا، یعنی مغربی اسکالرز کا۔ جی، وہ نسبتاً بعد کا مرحلہ ہے، 19ویں صدی اور اس کے بعد کا، جب مغرب سے کچھ اعتراضات، کچھ سوالات اٹھائے گئے اسلامی تاریخ اور سیرت کے حوالے سے۔ تو اس کے جواب میں بھی کام ہوا؟
ہم اس کے جواب میں پھر مسلمان علماء نے تحقیقی انداز میں اور کہیں کہیں دفاعی انداز میں بھی لکھا۔ اس سے بھی بعض اوقات نئے پہلو سامنے آئے یا پرانی باتوں کی مزید تحقیق ہوئی۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی کہ یہ علم صرف سنی سنائی باتوں پر مبنی نہیں ہے، اس کے پیچھے ایک پورا نظام ہے جانچ پڑتال کا۔ یقیناً تحریری اور زبانی دونوں طرح کی روایتیں ہیں اور ان کو پرکھنے کے اصول ہیں۔ اس کی ایک حیران کن مثال وہ خط ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کو لکھا تھا۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس خط کا متن امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ صدیوں بعد جب وہ اصل خط کہیں ترکی کے میوزیم سے ملا جی، تو اس کا متن حرف بحرف وہی نکلا جو امام بخاری نے روایت کیا تھا۔ سبحان اللہ، یہ تو غیر معمولی بات ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ معلومات کتنی احتیاط سے منتقل کی گئی۔ یہ صرف اتفاق نہیں، یہ اس پورے نظام کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ یہ جو علم سیرت آج ہمارے پاس ہے، یہ کوئی ایک دن یا ایک شخص کا کام نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ صدیوں کا سفر ہے۔ قرآن و حدیث سے شروع ہو کر صحابہ کی یادداشتوں اور تحریروں سے گزرا، تابعین نے اسے ترتیب دیا، ابن اسحاق نے جامع شکل دی، ابن ہشام نے سوارا، محدثین نے پرکھا اور بعد کے علماء نے اس میں تفصیلات کا اضافہ کیا۔ یہ ایک مسلسل، محتاط اور اجتماعی کوشش ہے۔ جی، چمڑے کے ٹکڑوں، پتھروں، ہڈیوں پر لکھی ابتدائی باتوں سے لے کر آج کی ضخیم جلدوں تک کا سفر ہے۔ یہ سب جان کر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو پورا طریقہ کار ہے جس سے سیرت ہم تک پہنچی، اس کو سمجھنا، کیا یہ خود سیرت کے مواد، اس کے پیغام کی قدر و قیمت کو سمجھنے میں بھی مدد دیتا ہے؟ ہمیں زہری، ابن اسحاق، ابن ہشام اور وہ بے شمار راوی اور کاتب جن کے نام شاید ہمیں معلوم بھی نہیں، ان میں سے کن کے بارے میں مزید جاننے کی ایک جستجو پیدا ہوتی ہے نا؟ بالکل، یہ غور و طلب باتیں ہیں۔